اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں، مسلمانوں سے دشمنیاں بنانے والوں اور مسلمانوں کو جیل میں بھیجنے والوں، مسلمانوں کے لیے گڈھا کھودنے والوں، میرے بھائیوں ایسے مسلمان جنت میں نہیں جا سکتے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پھیلائے، عداوت کرے، دشمنیاں کرے، ایسا مسلمان جنت میں کیسے جائے گا؟ لا يدخل الجنہ قطات، ایسے مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جو دشمنی کرنے والا ہو، جو عداوت کرنے والا ہو، چغلخوری کرنے والا ہو، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہو، ایسے مسلمان جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اور احسان سے آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی تم بن گئے۔ یہ بھائی چارہ ہمارے یہاں باقی نہیں ہے، آج ہمارے یہاں یہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ بغل والا کھایا کہ نہیں کھایا، بغل والا پیاسا ہے کہ کیا ہے، کوئی مطلب نہیں، میرے گھر میں کھانا ہونا چاہیے، میرا پڑوسی بھوکا ہے تو رہنے دو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، اپنے پڑوسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا کرو، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا کرو، اگر غیر مسلم کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، ایسا نہیں کہ مسلمان تو صرف اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غیر مسلم ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کر دی ہے، یہ الفت پیدا کر دی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کھلا رکھا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سپورٹ کیا کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، دشمنیاں ہے، عداوتیں، آج مسلمان کے لیے میرے بھائیوں نفرتیں پھیلا رہا ہے اور اس کو مارنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے اس کے لیے الگ الگ راستے بنا رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے میرے بھائیوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بن گئے۔ او ذرا جنگ یرموک کا اس واقعہ کو اٹھاؤ، جنگ یرموک کے اندر ذرا اس منظر کو دیکھو، جنگ یرموک میں مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنی جان، اپنے مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہوا اور ٹینٹ ماسٹر کیا ہوا؟ اسکرین پردہ جو مہلا والا جو پردہ نہیں چل رہا، پردہ اتنے وقت میں اسکرین والا جو پردہ نہیں چل رہا ہے، یہ ٹینٹ والا کہاں، اس کو پیسہ مت دیجیے گا، سارا پیسہ کاٹ لیجیے گا اور جتنا پیسہ کاٹ دیجیے گا سب مدرسہ میں لگائیے گا۔ جب یہ دکھ ہی نہیں رہا تو کیا مطلب، اسکرین میں دکھنا چاہیے۔ عجیب حال ہے، لگتا ہے اتنے رات کو بھی نا اسکرین کو بھی ٹھنڈک لگ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور خاص کر کے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر کے پردہ نہ دیا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں تو کم سے کم یہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں، جو اس کے دیکھ ریکھ والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو یہ وارننگ دی جائے شروع میں کہ بھائی کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں، تو یہ کم سے کم ان لوگوں کو سمجھائیے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی اللہ کی مہربانی سے، فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ اسی بھائی چارہ کا اگر آپ کو مثال لٹانی ہو اور اگر دیکھنا ہو تو اس واقعہ کو دیکھو، جنگ یرموک کو اٹھاؤ، جنگ یرموک کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہے، مسلمان اس کے اندر شامل ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر شہید ہو رہا ہے، کسی کے گردنیں کٹ رہی ہے، کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ اسی دوران زخمی حضرات موجود ہیں اور زخمی حضرات یہ مسلمان بھائی باقاعدہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تش اللہ تش اللہ تش، پانی 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 دے دو، پیاس کے مارے حلق سوکھا جا رہا ہے، اگر کسی کے پاس پانی
پانی ہو تو مجھے پانی لا کر کے دے دو۔ ایک آدمی پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر کے اور مشکیزے میں یا یہ کہہ لو بوتل میں پانی لے کر کے دوڑ رہا ہے، چلو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ یہاں سے بھاگا وہاں گیا، وہاں سے بھاگا وہاں گیا، جب ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 9 آدمی یہاں پہ زخمی پڑے ہیں اور سب کو پیاس لگی ہے، اور پیاس ایسی کہ اب نہ تب اس کی روح نکل جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی۔ اللہ تش اللہ تش اللہ تش مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو۔ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے پیاس کے لیے پریشان ہے۔ جب آدمی کو پانی دیا گیا، جب آدمی نے مشکیزہ پہ ہاتھ رکھا اور جیسے پینے کے لیے ہونٹ تک اور اپنے منہ تک پانی لے جانے کی کوشش کرنے لگا، بغل سے آواز آئی، اللہ تش او میرے بھائی اگر پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی پی لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ موت واقع ہونے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن یہ سمجھنا یہ مسلمان گوارا نہیں کیا کہ میں پانی اپنے بھائی سے پہلے میں پانی پی لوں۔ اس نے پانی نہیں پیا اور پانی اپنے بھائی کو دے دیا، لے میرے بھائی پہلے تو پانی پی لے، بعد میں پانی پیوں گا، اس کو دے دیا۔ اس نے بھی پانی لیا اور پینا چاہا، ویسی بغل سے آواز آئی، اللہ تش اللہ تش، ارے بھائی تھوڑا پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاس کے مارے میرا حلق سوکھا جا رہا ہے اور میری جان نکلنے والی ہے۔ اس نے پانی پینا گوارا نہ کیا، چل میرے بھائی تو پانی پی لے، اشارہ بغل والے کو کیا تو پانی پی لے۔ پہلے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو اور چھٹے نے ساتویں کو، ایک ایک کر کے 9 تک یہی معاملہ چلتا رہا اور سب نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ پھر وہی مشکیزہ بوتل واپس گھوم کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا اور پہلا آدمی کو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ تو شہید کر چکا ہے، یہ تو شہید ہو چکا ہے، اس وجہ سے دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا شہید، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید، چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید۔ میرے بھائیوں اس پوزیشن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا، میں نہیں پہلے میرا بھائی پانی پیے گا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ایک آپس میں گھر میں رہتا ہے، آپس میں دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، ایک مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے باتیں نہیں کر رہی ہے۔ اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے، اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے، پوری جگت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں بہت سارے پروانے آتے ہیں، بہت سارے پروانے آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں پروانے جل کر کے تباہ و برباد ہوتے ہیں، میں اسی آگ کے کنارے کھڑا ہوں اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم اس آگ کے اندر جاتے چلے جا رہے ہو، جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بغض مت کرو، نفرتیں مت کرو، عداوتیں مت کرو۔ او لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او لوگوں آپس میں بغض نہ رکھو، عداوتیں نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو، آپس میں مسلمان ہو تو مسلمان بھائی بن کر کے رہو، ایک مسلمان کا سپورٹ کرو، ایک مسلمان کی مدد کرو، ایک مسلمان کا ہیلپ کرو۔ ابھی آپ نے وہ برج دیکھا جو گجرات کے اندر، وہ برج جو گر گیا، گجرات کا وہ برج جو گر گیا، اس برج کے اندر کتنے لوگ مر گئے، لیکن ایک مسلمان بھائی نے، غالباً آصف نام کے اس بھائی نے یا عاصم نام کے اس بھائی نے کئی لوگوں کو بچایا۔ یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کی جان بچائی۔ میرے بھائیوں، یہی تو بھائی چارہ ہے، یہی تو انسانیت ہے، اور اسی کا درس تو اسلام بھی دیا کرتا ہے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے کہ کسی کو مارو، قتل کرو، مرڈر کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں پہ جا کر کے بم مار دو اور معصوم سے لوگ مر جائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا کہتا ہے اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بغیر کسی وجہ سے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا زمین کے اندر بغیر کسی عذر کے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا، کوئی انسانیت کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر اس نے کسی کو بچا لیا، اور اگر کسی کو بچا لیا، پانی پلا دیا۔ میرے بھائیوں، کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی مدد کی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا، انسان چھوڑو، اگر کوئی جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پانی نہیں دیا، اس کو تڑپاتا رہا، اس کو پیاسے رکھا، بھوکے رکھا، مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے دخل النار یا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بلی کو مار دیا، تڑپا کر کے ایک بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، جہنم اس کا حصہ بن گیا، وہ جنت کے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف، ایک زانیہ اور ایک اپنے جسم بیچنے والی عورت نے ایک کتے پیاسے کتے کو جو مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا تھا اور پیاس کے لیے تڑپا ہوا تھا اور اپنی زبانیں باہر کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا پانی کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس عورت کی نظر پڑی، اس کتے کے اوپر نظر پڑی، اس عورت کی دیا دیکھی، اس عورت کی دیالو دیکھیے، مہربانی دیکھیے، رحم دیکھیے۔ اس عورت نے، وہ عورت کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے موزہ کو بھگاتی ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کتے کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ امام کائنات رحمت للعالمین کہتے ہیں اس ادا کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت داخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر چلی گئی۔ یہ اسلام ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ انسان تو انسان چھوڑو، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ بڑھیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ منظر سنا ہوگا، او مہاراج پور کے رہنے والوں لوگوں، کیا آپ نے نبی اکرم کی وہ حدیث سنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، او لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میری امت میں سب سے
बड़ा मुफलिस कौन है, सबसे बड़ा फकीर कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है? अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कहते नहीं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। आए अल्लाह के रसूल आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस और सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा गरीब वो है। सहाबा ने कहा हमारे यहाँ मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास घर मकान दीनार और दिरहम ना हो, उसको मुफलिस कहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। आपने फरमाया नहीं, मेरे उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो होगा, सबसे बड़ा फकीर आदमी वो होगा, याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन, क़यामत के दिन मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ मर्द हजरात ऐसी आएंगे, कुछ औरतें ऐसी आएंगी, नमाज के साथ आएंगी, रोजा के साथ आएंगी, सदका के साथ आएंगी और इसी तरीके से अलग अलग नेकियों के साथ आएंगी। नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोजा भी रखा होगा, सदका और खैरात भी किया होगा, उम्रा हज भी किया होगा, लेकिन मेरे भाइयों किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, शतम हाजा वकल हाजा वजरा बहाजा, किसी को मारा होगा, किसी के साथ जुल्म ज़ियादती किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसे आदमी को जब लाया जाएगा, फयूता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती, और उनकी नेकियों को मजलूमीन के ऊपर दे दिया जाएगा और मजलूमीन के गुनाह को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। नेकियां खत्म हो जाएंगी तो जिसको ऊपर जुल्म किया होगा उनकी बुराइयां गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अपने भाइयों के ऊपर जुल्म करने वालों, और यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी होंगी, सास बनी है और अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म किया करती है। औरतों, अगर तुम्हें ये कुर्सी मिली है, अगर तुम सास बनी हो तो सास ऐसी बनो, अपने बहुओं के ऊपर और अपने बेटों की बीवियों के ऊपर जुल्म न करो, ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, जरा सोचो, तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनकी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपनी भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा फकीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफी करे। ये सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोजा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को खत्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने वालों, दुश्मनियां पैदा करने वालों, सुनो,
आओ मैं तुम्हें बताता हूं दुश्मनियों को अपने यहाँ बढ़ावा देने वालों, बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आप फौरन आगे जाकर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को आजाद दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को आजाद दिया जा रहा है, और लोगों बताओ इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ, इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को आजाद दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरु ला यस्ततिरु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अजाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है? कितने औरतें हैं जो लान दान करती है? हाँ, कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें आपको ऐसे मिलेंगी, गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहां क्या क्या हो रहा है, सोचने की जरूरत है। लान तान हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा, और जलसों में हमारी औरतें एक मरतबा मौका मिलता तकरीर सुनने का, उसमें भी तकरीरें नहीं सुनती है। ये कपड़ा कितने में लिया, ये चूड़ी कितने में ली, ये पायल कितने में लिया, ये कान के ये झुमके कितने के लिए, ये सारी बातें जलसों में हुआ करती है। बस हमारी सास ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे, हमारे ससुराल वाले ऐसे, बस लान तान, और इसकी बात उसके पास, बस यही सब जलसों में हुआ करता है। बैठ करके सही से तकरीरें नहीं सुनती है। मेरे भाइयों, ये लान तान करना बहुत ही बड़ा पाप है, ये गुनाह है। आपने फरमाया मैंने रायतुन्नार, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मैंने औरतों को जलते हुए पाया, और बहुत ही ज्यादा औरतों को जलते हुए पाया। पूछा गया, अरे अल्लाह की नबी बताइए ये औरतें क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया तुक्सर नल्लान व तुकफर नल्लाशीर, औरतें ज्यादातर लान तान किया करती हैं, एक दूसरे के चुगलखोरी ज्यादा किया करती हैं, लान तान ज्यादा किया करती है। ये लान तान करने वाली हो और ये लान तान करने वालों सुनो, ये लान तान करने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। लान तान से बचो, ये चुगलखोरी से बचो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चुगलखोर नहीं होना चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में भलाई सोचना चाहिए, एक मुसलमान के लिए खैर खा होना चाहिए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ